ہمارے کئی لوگ ایسے نکاح کرتے ہیں، حق مہر مقرر کرتے ہیں، حق مہر دیتے نہیں۔ اچھا حق مہر جب دیتے نہیں ہیں، بیوی جب لڑائی شروع کرتی ہے تو سب سے پہلا یہی تانا دیتی، حق مہر ہمیں ملا تھا ایک حق، وہ بھی تم نے نہیں دیا۔ اچھا ہم اتنے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، حق مہر غیر معجل ادھار، وہ کب دیا جائے گا وہ کوئی پتہ نہیں، مدت لمبی 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 مدتیں، حق مہر نہیں ادا کرتے۔ میرے بھائیوں حق مہر ادا کرنا چاہیے۔ روایت میں فرمایا بہترین حق مہر وہ ہے جس کو ادا کرنا آسان ہو، جس کو آدمی آسانی سے ادا کر سکے۔ اتنے بڑے بڑے حق مہر رکھو کہ ادا ہی نہ کر سکو، نہیں۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے۔ 10 درہم مطلب 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، اس سے کم نہ رکھو۔ اب اس سے زیادہ جتنا مرضی چاہو رکھو۔ آج کل جیسے 12,000 15,000 میں یہ 2-3 تولے چاندی کی رقم یہ پوری ہو جاتی ہے، یہ کم از کم ہے۔ اب زیادہ کتنا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حق مہر وہ 150 تولے چاندی تھا، 150 تولے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مہر فاطمی ہم نے رکھنا ہے تو 150 تولے 150 تولے چاندی مارکیٹ سے قیمت معلوم کریں۔ اگر مہر فاطمی رکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اس کو حق مہر مقرر کیجئے، لیکن ہر ایک کے لیے وہ نہیں، بلکہ کم از کم کی یہ مقدار ہے۔ زیادہ آپ جتنا چاہیں آپ حق میں رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم سونے کے پہاڑ دینا چاہو یہ بھی دے سکتے، دیجئے آپ، اچھا رکھیں مگر صرف ادھاروں پہ نہ رکھیں کہ حق مہر کس نے دینا کس نے لینا۔ ہمارے پاس کئی سوال آتے ہیں، حضرت صاحب بیوی کا انتقال ہو گیا، حق مہر نہیں دیا، اب کہاں لے کر جائیں؟ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر فوت ہوا، حق مہر نہیں دیا، اب یہ کس کو دیا جائے گا؟ ارے آپ کی زندگی تھی، زندگی میں یہ دے کے جاتے۔ یاد رکھیں میں ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جو لوگ حق مہر طے کریں، جو لوگ حق مہر مقرر کریں اور ان کا ارادہ یہ ہو کہ ہم نے یہ ادا نہیں کرنا، بس قاضی صاحب لکھ لیں، قاضی صاحب جانیں اور یہ جائے، اور ارادہ ہی ہم نے ادا نہیں کرنا، اس کے بارے میں پتہ کتنی بڑی وعید ہے۔ یہ وعید بیان کی گئی قیامت کے دن ان لوگوں کو بدکاری کرنے والوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا جن کے ارادے یہ ہیں کہ حق مہر ادا نہیں کرنا۔ ارادہ اچھا ہے ادا کریں گے ٹھیک ہے، نہیں کر سکے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر ارادہ یہی ہو کہ ہم نے حق مہر یہ ادا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کا حق رکھا ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں تو معجل حق مہر رکھے جاتے تھے، یعنی اسی وقت ادا کر دینا۔ یہ بعد میں ایسے سلسلے شروع ہوئے، اور ٹھیک ہے کوئی غیر معجل رکھتا ہے، لمبی مدت کے لیے رکھتا ہے، ٹھیک ہے فریقین جہاں طے ہوئے آپ رکھ سکتے ہیں، مگر اس کو ادا ضرور کریں۔ ایک طرح کا قرض ہے جو ہمیں لوٹانا ہے، جو دینا ہے۔ تو شوہر کتنے تحفے تحائف دے دیتا ہے، حق مہر نہیں دے دیتا۔ اللہ کرے یہاں بھی جو بیٹھے ہوئے اگر کسی نے نہیں دیا ہوا تو کوشش کریں، رب نے نوازا ہے حق مہر ادا کر دیں، وہ دے دیں انشاءاللہ۔ آپ کے گھر والے مجھے بھی دعائیں دیں گے کہ یار یہ مولانا ٹھیک ہے، جو مسئلہ یہ تو بتا گیا، چلو آپ نے حق مہر تو ادا کیا تو حق مہر ادا کر دو۔ جتنے بھی عمریں گزار لی، بچے بڑے ہو گئے، حق مہر نہیں دیا ہوا، بقیہ سب کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ کوشش ضرور کریں کہ ان بیویوں کے ان حق مہر کو وہ ضرور ادا کریں۔ شریعت نے جو ایجاب قبول نکاح کی صورت میں یہ حق مہر رکھے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔